اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، قرآن و سنت کی تبلیغ اور حق کی نشر و اشاعت کا کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین یہ سعادت رکھی ہے کہ وہ حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اس کام کو کرنے والوں سے کبھی کبھی لا علمی کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اب داعی کا کام دعوت دینا ہے، مبلغ کا کام تبلیغ کرنا ہے اور حق کی نشر و اشاعت کرنا ہے، تو وہ پورے طور پر اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ اب جب مکمل طور پر وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، یعنی دنیا کی اصلاح کرتے ہیں، دنیا کے لیے وہ مصلح ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کبھی کبھی اس مصروفیت کی بنا پر فراموش ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں، جو مبلغین ہیں، اور جو واعظین اور ناصحین ہیں، اور جو مصلحین ہیں امت کے، ان کو ذرا سی توجہ یہ رکھنی ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنی اصلاح کریں، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں، سب سے زیادہ توجہ اپنے اوپر دیں، اور جب اپنی اصلاح ہو جائے یا یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی اصلاح کر چکے ہیں، تو اب دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے نکلیں اور امت کا مصلح ہونے کا فریضہ ضرور انجام دیں۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن مجید نے جو اس کی ترتیب رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت سے بچانا ہے، اللہ کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہر مصلح، ہر داعی اور ہر مبلغ اس قرآنی اصول کو اپنے ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے وجود کی اصلاح کریں، اور جب یہ مرحلہ پورا ہو جائے، اپنے آپ پر جو آپ کو کام کرنا ہے، جب آپ وہ کام مکمل کر لیں، تب اپنی اصلاح کرنے کے بعد اب آپ مصلح ہیں، اب آپ امت کی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، یا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے اور دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے، ان کی تبلیغ کرتے ہوئے ان کے درمیان کہیں اپنے آپ کو فراموش نہ کر دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا خیال جو آپ کی طرف نہ جائے، آپ کی ساری توجہ پوری دنیا پر رہے، آپ بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں، اور یہ تمام کام انجام دیتے ہوئے اگر سوچیں کہیں آپ کی نظر اپنے آپ پر نہ رہی اور کہیں اپنی ہی اصلاح نہ ہو سکی، تو پھر دوسروں کو دعوت اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، دوسروں کو دعوت دینے کا کیا فائدہ ہوگا، دوسروں کی اصلاح کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور دوسروں تک جو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا پیغام تو مان لیں کہ پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ بھی ہو جائے، لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس آیت پاک اور اس قرآنی حکم کے تحت سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں، اہل خانہ خصوصی طور پر، رشتہ دار ہیں جو قریبی، دوست احباب ہیں جو ہمارے قریب رہتے ہیں، چاہے وہ رشتے کی وجہ سے قریب ہوں یا وہ دوستی کی وجہ سے قریب ہوں، کسی بھی وجہ سے جن کی ہم سے قربت ہے، جو ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں، اپنے بعد ان کی اصلاح کرنی ہے، پھر اس کے بعد پوری دنیا اور اللہ کی مخلوق اور انسانیت تک حق کا پیغام، قرآن کا، حضور کی سنت کا اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، ان تک تبلیغ کرنی ہے،
ان تک دعوت پہنچانی ہے اور ان کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی جو تحریک ہے اہل سنت کی دعوت اسلامی، تو اس میں جو بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں، انہوں نے جو یہ نعرہ دیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور آپ بار بار اسے سنتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ایک داعی کو حوصلہ دینے والا اور اس کو نئے سرے سے چارج کر دینے والا، ہمت دلانے والا اور حوصلہ افزائی کرنے والا، ایک داعی کو نیا عزم دیتا ہے، نیا حوصلہ دیتا ہے اور اس کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن اس کی شروعات آپ دیکھیں اسی قرآن مجید کی آیت کے تحت اور اس آیت پاک کی روشنی میں جو قو انفسکم ہے، اسی کے تحت مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر مجھے مصلح بننا ہے، اگر مجھے داعی بننا ہے اللہ کے دین کا، اگر مجھے مبلغ بننا ہے، تو جو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور وَأَهْلِيكُمْ کے تحت اپنے اہل و عیال کی، اہل خانہ کی، اپنے سے قریب رہنے والوں کی، دوست احباب اور رشتہ داروں کی۔ اب آپ سوچیں کہ میں دنیا کو دعوت دیتا پھروں اور خود اپنی اصلاح نہ کروں، یا اپنی اصلاح تو کر لوں اور اپنی اصلاح کے بعد دنیا کو دعوت دینے نکل جاؤں اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے مجید نے جو اصول اور جو طریقہ جو ضابطہ ہمیں بتلا دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، قو انفسکم، اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل خانہ کی، اہل و عیال کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے سے قریب رہنے والوں کی، دوست و احباب کی، اور پھر اس کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کی اصلاح کی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور اس مدنی مقصد کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اسے صرف ایک نعرے تک محدود نہیں رکھنا ہے، صرف اس کی تکرار نہیں کرنی ہے، صرف اس کی رٹ نہیں لگانی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر تمام دنیا کے لوگوں کی اور انسانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ یعنی کوشش کرنی ہے، صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، صرف اس کی تکرار نہیں کرنی ہے، صرف رٹ نہیں لگا لینا ہے کہ زبان سے صرف اس نعرے کی تکرار کی اور انشاءاللہ کہہ کر کے خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، نہیں، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان پیدا کیے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔